ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة وكبر رفع يديه وإذا ركع رفع يديه وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه وإذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم رواه البخاری. بخاری شریف کی حدیث ہے اور روایت ہے نافع سے. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے آزاد کردہ غلام ہے. بہت بڑے عالم تھے نافع، نام بھی تھا، بہت نفع پہنچا، بہت زبردست عالم. پہلے غلاموں میں زبردست علم تھا، تب لوگوں کو غلامی سے نجات مل گئی. اب آج آزادوں میں علم نہیں ہے تو غلام بنے پھر رہے. فرق سمجھ رہے ہو؟ آزادوں بالکل علم نہیں، چلتے پھرتے سن لیا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. بہت زبردست عالم تھے. یہی حال جو لونڈی تھی، لونڈی خادمہ، ان کا بھی یہی حال تھا. جو گھر میں کام کرتی تھی انہوں نے بھی اپنا علم بڑھا لیا تھا دینی بہت زیادہ. اب میں تھوڑی سی مثال بیان کر دوں ورنہ تو ویسے جلدی سے میں گزر جاؤں ترجمہ کر. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دولت قدے میں جو خادمہ کام کرتی تھی، لونڈی کام کرتی تھی، وہ دسترخوان پہ کھانا لگا رہی تھی. اور لوگ بیٹھ بھی چکے تھے کھانے کے لیے، وہ لگا رہی تھی. آج بھی کبھی کبھی پہلے سے کچھ لگا دیتے ہیں، کبھی بیٹھ جاتے ہیں لوگ بعد میں لگاتے ہیں. اتفاق کی بات ہے بیچاری کے ہاتھ سے وہ پیالہ جو سالن کا تھا وہ چھوٹ گیا. ہوتا ہے تو سالن تو گر ہی گیا. اور حضرت امام زین العابدین نے جو لباس پہنا تھا وہ بھی لطمت ہو گیا. ابھی کچھ آپ نے فرمایا نہیں تھا وہاں تو شان تحمل کا کیا پوچھنا، لیکن جلال میں تھوڑا آئے ضرور. لونڈی تھی، مزاج پہچانتی تھی، دیکھا کہ آپ غصے میں آ رہے ہیں تو بس آیت پڑھنا شروع کر دیا. جلدی سے پڑھا والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے. غصہ دیکھا تھا نا چہرے پر، اس کے مطابق آیت پڑھی. یہ تمیز آج آزاد عورتوں کو بالکل نہیں ہے. کسی گھر کی لے لیجیے آپ، کچھ معلوم نہیں، سب خیر صلی اللہ ہے، ایسے چل رہا ہے معاملہ. سنی سنائی روایت. چہرے پہ غصہ دیکھ کر کے اس نے آیت پڑھی، وہ بھی کچھ نہیں بولی، صرف آیت پڑھی والکاظمین الغیظ. اور ادھر اس نے آیت پڑھی، ادھر حضرت زین العابدین بول پڑی قسم تو کیسی، میں پی گیا اپنے غصے کو. ادھر اللہ کی آیت آئی، ادھر غصہ ختم کر دیا آپ نے، قسم تو کیسی. لیکن وہ رکی نہیں، آگے پھر پڑھا اس نے والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے. غصہ پی جانا الگ بات ہے، معاف کرنا. فوراً فرمایا قد عفوت عنک، میں نے تجھے معاف بھی کر دیا. دیکھا ادھر آیت پڑھی، ادھر. یہاں برسوں سے سنتے ہیں، خدا جانے کب توفیق عمل ملے گی. سنتے ہو، جھاڑ پھونک کے چلے جاتا ہے، ایسے دن پھیلائے رہتے ہیں. اسی وقت عمل کیا، قد عفوت عنک، میں نے معاف کر دیا. وہ اس پر بھی نہیں رکی. اللہ یحب المحسنین پڑھتی چلی آ رہی ہے، اور اللہ محسنین کو بہت پیار کرتا ہے. تو آزاد کر دیا اس کو. فرمایا انت حرۃ لوجہ اللہ، غلطی بھی کیا، آزادی بھی دے دیا مفت میں. دیکھا ایسا لے کے تو سب نے آزاد کیا ہے، خدمت لے کے سب نے آزاد کیا ہے. لیکن اللہ والوں نے جو ہے نہ کوئی پیسہ لیا، نہ کوئی خدمت لیا، نہ کوئی اجرت لی، اللہ واسطے آزاد کر دیا کہ اللہ محسنین میں ہمارا نام لکھ لے. اب پتہ چلا کہ محسن کون ہے، کسی اجرت کی امید نہیں، کسی شکریہ، آزاد بھی کرو، غلطی بھی کرو. اب چونکہ میں نے پڑھا تھا درسگاہ میں، تو جب 78 میں حج میں گیا تو مجھے قارئ ثور پہ جانا تھا. قارئ ثور پہ جانا تھا تو اس کے لیے تیاری کر رہا تھا کہ کچھ فرماش میں لے لوں. مجھے بھی جانا تھا، حضرت کو بھی ساتھ جانا تھا ہمارے. اور میں چھتری لے لوں کیونکہ دھوپ بہت ہوتی ہے وہاں، بہت کڑاکے کی. چڑھنا تھا، چڑھائی بھی تھی. تو ایک چھتری اوپر لٹکی ہوئی تو اس کو میں دیکھ رہا تھا.
پھر ہاتھ لگا کر کے اتارنا چاہا تو میرے ہاتھ میں تو وہ نہیں آئی، ذرا اوپر تھی، ایک عرب صاحب کے سر پہ جا کے گری، اٹھ کھڑا گری ایسے ہی، اس کو کافی چوٹ آئی ہے، وہ تو لال پیلا ہو گیا غصے میں، یہ حاجی صاحب کتنا نادان ہے. ابھی وہ کچھ بولا بھی نہیں تھا، میں نے رنگ اس کا دیکھا کہ بدل گیا، سرخ ہو گیا غصے میں، بس یہی آیت پڑھی میں نے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، یہی آیت پڑھی. تو کچھ کہنا تو درکنار، وہ ہنسنے لگا اس چوٹ میں بھی، اور میرا ماتھا چوم لیا، فقد عفوت کا یا اخی، اے میرے بھائی میں نے آپ کو معاف کر دیا. دیکھا یہ نہیں ہے کہ اے اللہ کے بندے عمل ادھر سنتے ہیں ادھر یہ دامن جھاڑ جھاڑ کے چل دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس سوا قضا ہو گیا اور بڑا احسان کر دیا ہم نے سن کے کسی کے اوپر. ارے اپنے اوپر کیا ہوگا آپ نے احسان، اپنے گھر والوں کو کیا ہوگا. آپ سنو نہ سنو آپ کی مرضی، آپ دامن جھاڑ کے چلے جاؤ، کچھ عمل نہ کرو، آپ کی مرضی ہے، عمل کی کوشش کرو. تو یہ نافع کی بات آ گئی تھی، ارے یہ کتنے بڑے نافع تھے، آزاد کردہ غلام اور زبردست تھے. وہ روایت کر رہے ہیں کہ بے شک عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کانا اذا دخل فی الصلاۃ، جب نماز میں داخل ہوتے تھے کبرا تو اللہ اکبر کہتے تھے، اور یہی آج بھی طریقہ ہے، نماز میں اللہ اکبر کہہ کے داخل ہوتے ہیں، اور نماز سے باہر السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ سب کے یہاں یہ. تو اللہ اکبر کہتے تھے. رفع یدے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے، رفع یدین کرتے تھے. کون؟ عبداللہ ابن عمر. وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، اور جب رکوع کرتے تھے تب بھی اللہ اکبر کہتے تھے اور رفع یدین کرتے، دونوں ہاتھ اٹھاتے. جب اللہ اکبر کہتے تھے دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے، یہی ہے رفع یدین. وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، جب آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے رفع یدین تو پھر جو ہے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے. وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، جب دو رکعتوں سے کھڑے ہوتے رفع یدین تو بھی دونوں ہاتھ اٹھاتے. اب یہاں تک تو عمل ہے عبداللہ ابن عمر کا جو ان کے آزاد کردہ غلام بیان کر رہے ہیں، لیکن اب اس حدیث کو حضور تک پہنچانے کے لیے صحابی تک پہنچ رہی ہے نا. بس یہ کہہ رہے ہیں، اب کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ ورفع یدیہ ویرفع ذلک ابن عمر الی النبی، اور اس حدیث کو عبداللہ ابن عمر حضور سے بیان کرتے ہیں. اب مرفوع ہو جائے گی، بات حضور تک پہنچ گئی، اب مرفوع ہو جائے گا، بہت وزن بڑھ گیا. اور اگر صرف صحابی تک رک جاتی تو موقوف ہوتی، تابعی تک رک جائے تو مقطوع ہوتی، کمزور پڑتی ہے سب. لیکن اب حضور تک بات پہنچ گئی پھر تو کیا کہنا. شروع میں تھا یہ سب اناف کے نزدیک، لیکن آخری عمل جو ہے حضور کا جو ہے اناف کے نزدیک یہی ہے کہ ایک ہی بار اللہ اکبر کہتے جیسے اناف کرتے. لیکن امام شافعی کے ہاں اگر لیا اس حدیث کو تو کوئی بات نہیں، جیسے اللہ اکبر کہتے تو ہاتھ اٹھاتے، کوئی بات نہیں. ایک حدیث اور سن لیجیے جو کہ اسی سے بالکل ملی ہوئی ہے. وہ وعن وائل ابن حجر انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے دیکھا حضور کو رفع یدیہ کہ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے، حین دخل فی الصلاۃ، جب حضور نماز میں داخل. یہاں تو سب لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں، داخل ہوتے ہوئے تو ہر کوئی اٹھاتا ہے، کوئی بھی. ثم کبر، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ثم التحف بصوبۃ، پھر وہ ہاتھ اپنا کپڑے کے اندر کر لیتے اللہ اکبر کہہ کر کے. ثم وضع یدہ الیمنی علی الیسری، اس کے بعد جو ہے آپ سیدھا ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھتے. فلما اراد ان یرکع، لیکن جب آپ ارادہ کرتے رکوع کرنے کا، اخرج یدیہ عن الصوب، تو اب آپ کپڑے سے ہاتھ نکال لیتے اپنا. ثم رفعہما، پھر ان دونوں کو اٹھاتے، وکبر، پھر اللہ اکبر کرتے، فرکع، پھر رکوع کرتے. فلما قال سمع اللہ لمن حمدہ، لیکن جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو رفع یدیہ، اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے. فلما سجدہ سجدتین، جب آپ دو سجدے کرتے بین کفیہ، اپنی دو ہتھیلیوں کے درمیان، اس میں رفع یدین کی بات سجدے میں نہیں آئی. تو یہ حدیث بھی رفع یدین میں ہے، رفع یدین کو کوئی انکار نہیں ہے. سمجھ لیں، یہ اماموں کی بات ہے، ان کی اپنی تحقیق ہے، ان کی اپنی ریسرچ ہے، ان کا اپنا اجتہاد ہے، وہ سب سرآنکھوں پر. لیکن ہمارے ہاں جو ہے امام اعظم نے جو کھنگالا ہے تو وہ آخری عمل لیا ہے حضور کا، کہ آخری عمل کیا ہے. بس پھر امام اعظم اس سلسلے میں آپ کتاب ان کی جب کھول کے دیکھیں گے تب آپ کو لگے گا کہ امام اعظم کون ہے. امام اعظم وہ نہیں ہے جو چھوٹے چھوٹے امام بیان کرتے ہیں،
بہت مشکل ہے سمجھنا امام اعظم کا تو بہت بڑا امام، وہ سریا پہ علم ہوتا اتارنے والے امام تھے، اور یہاں قوم کی پشت نہیں دکھائی دے رہی ہے۔ وہ امام اعظم نہیں جو چھوٹے چھوٹے آج امام بیان کر رہے ہیں، امام اعظم وہ ہے جس کی تعریف حدیث میں آئی ہے کہ فارس کا کوئی آدمی ایسا بھی ہوگا، فقیہ ایسا بھی ہوگا کہ سریا پہ علم ہوگا تو اتار لائے گا، یہ وہ امام اعظم ہے۔ الحمدللہ ہم خوش نصیب ہے کہ امام اعظم کی پیروی کرتے ہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ تو یہ آج 2 حدیثیں ہو گئیں الحمدللہ رب العالمین۔ اس طرح سے آپ سنتے رہیں گے، تھوڑا تھوڑا کچھ نہ کچھ معلوم کرتے رہیں، پھر اللہ جیسی کچھ توفیق دے آپ کو اس پر عمل کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔